پڑھے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ہم لوگ بڑے پیر کے جلسے میں آئے ہوئے ہیں اور بڑے پیر کا جلسہ ہے الحمدللہ۔ بڑے پیر کے جلسے میں جو مرکز عقیدت شخصیت ہے وہ بھی بڑے پیر کا شہزادہ آیا ہوا ہے نا الحمدللہ۔ بڑے پیر کی بات، اور ایک بات یاد رکھو، پیر جتنا بڑا ہوتا ہے مرید بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ پیر جتنا بڑا ہوتا ہے مرید بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ بڑے پیر ہیں تو مرید بھی بڑے پیر کا چھوٹا نہیں ہوتا، مرید بھی بڑا مرید ہوتا ہے۔ بڑے پیر کا مرید، یا اللہ یہ بڑے پیر کیسے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سب کوئی جانتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شان، ہم لوگ خالی یہی سمجھتے کہ آپ نجیب الطرفین ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، لیکن آپ شجرہ نسب پہ غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ حضرت غوث پاک کو ماننا در حقیقت چاروں خلیفہ کو ماننا ہے۔ اس لیے کہ جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی نسل سے ہے، ویسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کی نسل سے ہے، عمر فاروق کی نسل سے ہے، عثمان غنی کی نسل سے ہے۔ تو جو حضرت غوث پاک کا ماننے والا ہے وہ در حقیقت چاروں خلفاء کو تسلیم کرنے والا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو ہم کہیں گے شجرہ نسب جا کے دیکھو، معلوم ہوگا والدہ کی طرف سے کدھر، نانی کی طرف سے کدھر، جد اعلیٰ کی طرف سے کدھر۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننا در حقیقت چاروں خلیفہ کو ماننا ہے۔ اور آج کے دور میں تو ایک وبا چل پڑی ہے، میں پوچھتا ہوں آپ لوگ بھی جواب دینا، ایک وبا چل پڑی ہے کہ حضرت علی ایک نمبر پہ ہے۔ یہ وبا چلی، ایسی وبا چلی کہ اس کو جو ہے ہمارے ہاں آج کے دور میں سند کے طور پہ، دلیل کے طور پر مفتیان کرام کا قول کم، قرآن کی آیتیں کم، حدیثیں کم، وہ جو آدمی بجا بجا کر کے پڑھتا رہتا ہے کو منڈی ہلا ہلا کر کے اس کی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک شعر میں کہا تھا، اس کو تو معلوم میں نہیں ہوتا شریعت کیا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، سب لوگ جواب دینا تاکہ آپ کے اندر کیا ہے وہ کلیئر ہو کر کے سامنے آئے، پھر حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے۔ یہ بتاؤ دمادم مست قلندر، کیا جواب آئے گا؟ بولیے نا، زور سے بولیے، ہاں زور سے۔ دیکھیے علی کا، اچھا یہ بتاؤ آپ نے علماء کی زبانی سنا ہے، آقا کی زبان سے سنا ہے، حدیث میں سنا ہے؟ کہ نہیں حضرت وہ ایک آدمی آتا ہے بجاتا ہے منڈی ہلاتا ہے، اس نے کہا تھا دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، اس نے بتایا تھا۔ نہیں پیارے، یہ دنیا بڑی زبردست ہے، بڑی خطرناک ہے، ایمان کو جو ہے نوچنے والی ہے یہ دنیا۔ تو آپ نے تو کہہ دیا علی کا پہلا نمبر، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں آقا علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو ایک نمبر عطا فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک نمبر پہ، عمر دو نمبر پہ، عثمان تین نمبر پہ، علی چار نمبر پہ۔ اور ہم لوگ ایسا نہیں کہتے کہ ہم خالی ایک والے ہیں، الحمدللہ ہم بڑے پیر والے ہیں۔ بڑے پیر کے شجرہ نسب میں چاروں خلیفہ آتے ہیں، اس لیے بڑے پیر کا دیوانہ چاروں خلیفاؤں کو اپنا آقا مانتا ہے۔ اب آئے ایک بات اس میں، حضرت علی پہلے نمبر پہ جو لوگ بولتے ہیں ان کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے ان کو، ان کا عقیدہ کہاں سے آیا، شیطان نے کیسے حملہ کیا۔ تو ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر کس کا ہے؟ ارے بولیے نا یار، زور سے۔ جیسے لنگر کھائیں نا، لنگر کھاتے نا، ابھی 11ویں کا موسم چل رہا ہے، جہاں دیکھو وہی دن دن۔ غوث پاک کا لنگر کھانے والا دھیرے سے نہیں بولتا، جب وہ بولتا ہے تو پورے علاقے کو ہلا کر کے رکھ دیتا ہے نا۔ تو ہلا کر کے بولیے نا یار ایک بار۔ اس کا ایک نمبر پہ کون ہے؟ صدیق اکبر کی حضرت علی، زور سے بولو، صدیق اکبر۔ دو نمبر پہ زور سے بولیے نا۔ اچھا ایک روایت سناؤ تو پھر آپ زور سے شاید بولیں گے۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر کے اندر ایک عبارت لکھی ہے، ایک دم شروع ہی میں آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ زور سے بیان کرے، اپنا عقیدہ زور سے بیان کرے۔ اس کی دو وجہ بیان کی۔
اپنا عقیدہ زور سے بیان کرے۔ پہلی وجہ یہ لکھی کہ آپ فرماتے ہیں جہاں تک آواز جائے گی روزے محشر یہ سب اس کے عقیدے کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے کہ گواہی نہ دینا پڑے، بھاگتا ہے کہ گواہی نہ دینا پڑے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ جو عقیدہ ہے وہ کان میں چپکے سے نہیں بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں، میدان میں بولتے ہیں، لوگوں کو سنا کر کے بولتے ہیں۔ لوگ گواہی دے نہ دے لیکن یہ شجر و حجر، یہ پتھر ضرور روز محشر ہمارے عقیدے کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں۔ تو ایک نمبر پہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اب اس پہ حدیث پیش کروں پھر ابو بکر کا معنی کیا ہوتا ہے۔ پھر غوث پاک کی تو شان معلوم ہے، ہمارا پیر بڑا پیر ہے، اور بڑے پیر کا مرید چھوٹا مرید نہیں ہوتا، وہ بھی مرید بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب مرید بڑا ہوتا ہے تو شہزادہ کتنا بڑا ہوتا ہوگا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ہر آدمی غوث پاک کو مان بھی نہیں پاتا۔ غوث پاک لوگوں کے دلوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو جس پہ غوث پاک کی محبت ہوتی ہے یہ کلیئر ہے کہ غوث پاک نے اسے پسند فرما لیا ہے۔ ہر آدمی غوث پاک سے محبت بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ غوث پاک کی محبت رکھنے والا وہ کہیں بھی نہیں مارا جاتا، جہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ قاضی وجیہ الدین علیہ رحمت الرضوان نے ایک واقعہ نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے بازو میں ایک شخص رہتا تھا جو غیر تھا۔ غیر سے مراد یہ والا غیر، سمجھے کہ نہیں؟ یہ والا غیر ٹاور والا۔ اب وہ معلوم نہیں کون سا ٹاور ہے، ایئرٹیل کا ہے، ووڈا کا ہے، کائے کا ٹاور ہے۔ وہ ٹاور رکھ کے بھی جو ہے نیٹ ورک میں نہیں رہتا۔ ہمارا بغیر ٹاور کے نیٹ ورک مدینے سے ہمیشہ مضبوط رہتا ہے، ہمیشہ مضبوط رہتا ہے، کیونکہ ہم درود پڑھتے رہتے ہیں۔ تو قاضی وجیہ الدین علی رحمت الرضوان فرماتے میرے گھر کے بازو میں ایک شخص رہتا تھا جو غیر تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ لے گئے کہ اس کو جلایا جائے۔ جلانے کی پوری طاقت پوری کوشش صرف کر ڈالے، نہیں جلا پائے۔ اس کے بعد لے گئے دریا میں ڈالا کہ مچھلی اور مگرمچھ کھا لے، وہ بھی نہیں کھائے۔ اب وہ حیران اور پریشان باہر نکال کے لائے، کرنا تو کیا کرنا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سلسلے کے خلیفہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں جو ہے وہ لوگ غیر سمجھتے ہیں، اسے غیر مطلب سمجھ لینا، وہ لوگ غیر سمجھتے ہیں اسے لے گئے، جلانے کی کوشش کی، اسے جلا نہ سکے، اور اس کو سمندر میں ڈالا کہ مچھلی کو کھلاتے، کھلبی سے مچھلی نے کھایا نہیں۔ جاؤ اس کو لے کر کے آؤ، اس کو نہلاؤ، کفن پہناؤ، جنازے کی نماز پڑھو، دفنا دو۔ اب خواب دیکھا، خوابی میں سوال کیا، حضرت وہ تو غیر ہے، اے بڑے پیر، اب وہ غیر آدمی ہے، اس کے جنازے کی نماز کیسے ہوگی، اس کو نہلایا کیسے جائے گا، اس کو دفنایا کیسے جائے گا۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا وہ غیر نہیں تھا، وہ غیر پہلے تھا، میرے سلسلے میں ایک شخص تھا جو میرا شہزادہ تھا، اس کے ہاتھ پہ اس نے ہاتھ دے کر کے توبہ کیا تھا، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو چکا تھا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، آگ نے بھی بچا لیا، پانی نے بھی بچا لیا، اس نشانی کے جو سگہ نہیں مارے جاتے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا مارا نہیں جاتا، تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ تو سوچے جب حضور غوث پاک جن کی نسل سے آتے ہیں ان چاروں خلفاء کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا، وہ ابو بکر کی شان کتنی بلند ہوگی، وہ عمر کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ معلوم انہی چاروں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا روز محشر جب ساری دنیا جمع ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابو بکر کہاں ہیں۔ ابھی اتنے مجمع میں نگر دیولا کے کسی آدمی کو جیلانی سرکار باپو بلا لے تو وہ فخر کرے گا مجھے بلایا گیا، سینہ ٹائٹ کر کے بولے گا مجھے بلایا گیا۔ اب سوچو محشر ہے وہ، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان ہیں سب موجود ہوں گے، ان کی موجودگی میں کہا جائے گا ابو بکر کہاں ہے۔ سبحان اللہ، ارے زور سے بولو نا یار، اب آہستہ مت بولنا، جب بھی بولنا تو زوری سے بولنا، بول کے بتاؤ تو۔ ارے یار عورتوں کے اوپر حکم ہے کہ آواز مت نکالو، تمہاری آواز بھی عورت ہے، مردوں کو تو بولنے کا حکم ہے یار۔ بخاری شریف کی حدیث پاک آقا نے فرمایا انما التصفیق للنساء والتصفیق للرجال، آقا نے فرمایا تالی بجانا یہ عورتوں کا کام ہے، سبحان اللہ بولنا تو ہم مردوں کی شان ہے یار، تو مردانگی کا اظہار کرے نا یار، ایک بار اور بول کے بتائیے تو۔
زور بول کے بتائیے تو. یہ خالی اس لیے کہ آپ جوش میں آئے, سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا, ورنہ میں گفتگو کرتا رہا ہوں آپ سنتے رہیں, میں بولوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگنا چاہیے, آپ انگلیاں نکال دے بولے پیٹ لگنا چاہیے, تو مسئلہ ہو جائے گا نا یار. اس لیے پوری بات سنیں, سننے کے موڑ میں آ گئے, ایک بار اور سنا بول دو یار ہم کو. آپ لوگ سبحان اللہ بولتے رہے, میری بیٹی چارج ہو, ہم حدیثیں سناتے رہے, آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی رہے. جو ایمان میں تازگی پیدا ہوتی, دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے محشر اعلان ہوگا, ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے. میرا رب فرمائے گا اے ابو بکر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, تم جس کو چاہتے ہو اس کو جنت میں داخل کرا سکتے ہو. معلوم ہے یہ وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا میری امت میں ایک ایسا شخص ہے کہ جنت کے 8 دروازے تمنا کرتے ہیں کاش میرے اندر سے اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے. ابو بکر رونے لگے, عرض کیا سرکار وہ کون ہے؟ فرمائے اے ابو بکر جس کے بارے میں جنت کے 8 دروازے تمنا کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے, اے ابو بکر وہ تمہاری ذات ہے. تو جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے, جس کو چاہیں گے جنت میں داخل کریں گے. اس کے بعد ایک اور اعلان ہوگا, عمر کہاں ہے؟ سبحان اللہ, عمر کہاں ہے؟ اور عمر کی تو وہ شان ہے کہ دنیا میں شیطان ان سے بھاگتا رہا ہے, شیطان بھاگتا رہا, اور عمر کا معاملہ ایسا کہ ہمیشہ حق بولتے رہے. آقا نے خود فرمایا میرا عمر اتنا حق بولتا ہے, اتنا حق بولتا ہے, اس کا دوست ہی نہیں رہا کوئی. حق بول دو تو لوگ کٹنے لگتے ہیں. کہیں ہماری داڑھی کے تعلق سے حضرت نہ بول دے وے, کہیں نماز کے تعلق سے نہ حضرت بول دے وے. اور آج کے دور میں انسان کی کسوٹی بھی کیسی ہے, وہ عالم اچھا ہوگا جو ہماری تعریف کرے گا. یہ انسان کی کسوٹی ہو گئی. شرابی سوچتا ہے مولانا صاحب جب آئیں تو بیان کرے شراب پینے کی فضیلت کیا ہے. شرابی سوچتا ہے, حقیقت بتا رہا ہوں, ہنسنا مت, حقیقت ہے یہ. شرابی سوچتا ہے شراب کی فضیلت بیان ہو, بے نمازی سوچتا ہے کہ نماز چھوڑنے کی فضیلت بیان ہو. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے سوچتا رہتا ہے. ارے بابا ہر آدمی کے اعتبار سے گفتگو نہیں ہو سکتی ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے اعتبار سے گفتگو ضرور ہو سکتی ہے, کیونکہ انسانوں کی کسوٹیاں بدلتی ہیں, مصطفیٰ کی کسوٹی ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے, ایک ہی رہتی ہے. اس لیے اللہ اس کے رسول کو خوش کیا جا سکتا ہے, انسان کو نہیں خوش کیا جا سکتا. اور جو انسان کو خوش کرنے کے چکر میں ہے وہ آخرت میں انسانی سے پوچھنا جنت میں کیا تو لے کے چلے گا, مجھے تو لے کر کے جائے گا جنت میں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق بولتے رہے, دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا, لیکن میرا نبی فرماتا ہے روز محشر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس سے مصافحہ کرے گا, جس سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ گلے لگے گا, جیسا کہ اس کی شان وہ جسم و جسمانیات سے پاک, لیکن حدیث کے الفاظ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا, اے عمر وہ تمہاری ذات ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس سے معانقہ کرے گا, اے عمر وہ تم ہو جس سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے معانقہ فرمائے گا. دنیا میں لوگوں نے ساتھ چھوڑا, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ مصافحے سے مالا مال فرما رہا ہے. کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعلان ہوگا, کہاں ہے عمر؟ حضرت عمر آئیں گے سب کے سامنے. سوچو کتنے لوگ ہوں گے, کروڑوں کی تعداد نہیں, نہ جانے کتنے کروڑوں کی تعداد, ملین ملین سب فیل, وہاں پہ سب فلاپ, گنتیاں محدود. وہاں اتنی زبردست پبلک ہوگی, لامحدود تو نہیں کہہ سکتے, وہ تو محدود ہی ہوگی, لیکن سارے انسانوں کے سامنے آواز آئے گی عمر کہاں ہے. اتنے میں عمر آئیں گے, میرا رب فرمائے گا اے عمر میزان عمل پہ کھڑے ہو جاؤ, تم جس کے پلے کو چاہتے ہو گرا دو, اور جس کے پلے کو چاہو بلند فرما سکتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلے کو بلند فرمائیں گے. اس کے بعد ایک اور اعلان ہوگا, میرا عثمان کہاں ہے؟ حضرت عثمان غنی آئیں گے. سبحان اللہ, زور سے بولو نا یار. جی, اور اب یہاں پہ کیا سمجھانا, یہاں تو نگر دیولا کے لوگ اکثر ستکری ہیں, کسان ہیں. کسان کھیت میں جاتا ہے, کیلا لگاتا ہے, انار لگاتا ہے, انگور لگاتا ہے. جب باغ ہرا بھرا ہوتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے. دیکھو تو آنکھوں کی نظریں تیز ہو جاتی ہیں. ہریالی دیکھنے کا فائدہ یہی تو ہے, شاید اسی لیے اسٹیج کے آجو بازو بھی لگا دیا ہے کہ نظریں تیز ہوتی رہیں, نظریں تیز ہوتی رہیں. اچھی بات ہے ہریالی لگائیں, لیکن دنیا میں تو آپ نے ہریالی لگایا ہے. سبحان اللہ بولنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بار بولیں گے, جو جنت میں اپنا محل ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کھجور کا درخت لگا دے گا ہمارے.
اچھا لگا دے گا اس کو. نگر دیولا والے بولے تھے یہ نگر دیولا والوں کا ہے نا, یہ نگر دیولا والوں کا ہے. کہا کون سے جلسے بولے تھے؟ کہا 22 تاریخ کو جشن غوث الورا میں شہزادہ غوث الورا جب آئے تھے تو اسی موقع پہ لوگ سبحان اللہ بول رہے تھے. فائدہ ہوگا سب سے بڑا فائدہ. جی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا جائے گا. حدیث میں آیا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا اسی دن اللہ تعالیٰ نے ایک عزت و کرامت کا لباس بنایا تھا, اور اس عزت و کرامت کے لباس کو اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اعلان ہوگا عثمان کہاں؟ ہاں تو عثمان غنی آئیں گے, میرا رب فرمائے گا عثمان یہ لباس خاص تمہارے لیے بنایا تھا. چنانچہ تو عثمان غنی کو ساری مخلوق کے سامنے وہ عزت و کرامت کا لباس پہنایا جائے گا. اس کے بعد حکم ہوگا علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ. کہاں ہے علی؟ کہاں ہے علی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئیں گے. میرا رب فرمائے گا یہ جنت کا ایک درخت ہے, اس کی یہ چھڑی ہے, چھڑی یہ شاخ ہے, لو علی, اور لینے کے بعد حوض کوثر پہ کھڑے ہو جاؤ. جو نبی کا گستاخ ہو, صحابہ کا گستاخ ہو, اہل بیت کا گستاخ ہو, چھڑی سے مار کے بھگا دے گا, اور جو دیوانہ ہو بلا کے حوض کوثر کا جام پلا دے گا. تو یہ چاروں کی شان ہے, یہ چاروں کی شان ہے, اور ان چاروں کی شان کو اگر دیکھنا ہے تو بغداد والے آقا کی بارگاہ میں حاضری دو, چاروں کا جلوہ وہیں پہ نظر آئے گا. چاروں کا جلوہ نظر آئے گا. یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ شجرے میں چاروں بزرگ چاروں مشائخ آ جاتے ہیں. ایک چیز اور بتا دوں میں, خلافت کی ترتیب یہیں سے کلیئر بھی ہو گئی. خلافت کی ترتیب بھی کلیئر ہوگی. خلافت سمجھتے ہو نا, حضور کا خلیفہ ہونا. آج تو خلافت کے ایک دم کیا بولوں, کیا تبرک ہے, شیرینی ہے, کیا ہے معلوم نہیں, جس کو پایا اٹھا کے دن سے تبرک دے دیا. اصل بن نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ, خلیفہ بنے ٹہل رہے ہیں. اب تو کلیل میدان بھی خلیفہ آ گئے. مجھے بھی خلافت ہے حضرت, جب بولتے تو اوپر سے نیچے تک دیکھو واقعی خلیفہ ہے یار. یہ آدم علیہ السلام کا کم لگتا ہے, شیطان کا زیادہ لگتا ہے. اوپر سے نیچے تک دیکھو, بڑا افسوس ہوتا ہے یار. اس لیے اس کے چکر میں مت پڑو, بس اس کے چکر میں پڑو کہ ہم اصل بنے. صحابہ کرام کہ چاروں صحابہ جو چاروں خلفاء, ان کی ترتیب کلیئر ہو رہی. اس کے علاوہ میرے نبی نے خود ان کی ترتیب کو کلیئر فرمایا. معلوم ان چاروں سے محبت کرنے والوں کی شان. آقا نے فرمایا جو ان چاروں سے نفرت کرے گا, آقا فرماتے ہیں آئے گا حوض کوثر سے, یہ چاروں دوڑا دیں گے, اور جو چاروں کی محبت لے کر کے آئے گا چاروں بلا بلا کے حوض کوثر کا جام پلائے گا. چاروں کی محبت کا نتیجہ ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ, اور آپ کی ولادت کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال یہ نہیں کہ آدمی خود ولی بن جائے, سمجھ رہے نا, کمال یہ نہیں کہ آدمی خود ولی بن جائے, کیونکہ آدمی چلہ کشی کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. اللہ کرم فرما دے, ولی بنا دے. میرا غوث تو ایسا ہے کہ جس رات پیدا ہو رہا ہے اسی رات 1000 بچے پیدا ہوئے, اور ان 1000 بچوں کو غوث پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ولایت کا منصب عطا فرمایا. حضور غوث پاک خود تو ولی بن کر کے آئے ہیں, جو اس رات میں پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ولی بنا رہا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں میرا پیر بڑا پیر ہے, مرید بھی بڑا مرید ہے, کوئی معمولی مرید نہیں ہے. خود میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں, جناتوں کے بھی پیر ہیں, فرشتوں کے بھی پیر ہیں. فرشتوں میں بھی پیر ہوتے ہیں, فرشتوں میں بھی پیر ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے, لیکن میرے غوث نے کہا ہے فرشتوں میں بھی پیر ہے, جناتوں میں بھی پیر ہے, انسانوں میں پیر ہے. کہا بہت سارے پیر ہو گئے, ان سارے پیروں کا پیر کون؟ تو میرے غوث خود فرماتے ہیں انسانوں کے پیر, جناتوں کے پیر اور فرشتوں کے پیر, ان ساروں کے پیروں کا پیر جسے اللہ نے بنایا وہ تمہارا شیخ عبد القادر ہے. اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں ہم اپنے پیر کو بڑا پیر. آؤ تمہیں بتائیں کہ کیا کیا ہے غوث پاک. پیروں کے پیر ولیوں کے آقا ہے غوث پاک. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھے جس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضور کی آمد کی بشارتیں دی جاتی رہی. حضور کی آمد سے پہلے حضور کی بشارت, حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے وسیلہ لگا کے خوشخبری سنا دی کہ یہ وہ نبی ہے جس کا وسیلہ لگایا جائے, اور وسیلہ لگانے والا شیطان نہیں ہوگا, ان کا وسیلہ لگانے والا شیطان نہیں ہوگا, ان کا وسیلہ لگانے والا آدم کی اولاد ہوگا.
آدم علیہ السلام نے یہی تو بتایا، ہر دور میں حضور کی بشارتیں رہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیر، بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی آنے کی بشارت ہر دور میں عطا فرمائی، ہر دور میں عطا فرمائی۔ یہ میرا غوث سیدنا سرکار عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ سید السرکار جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے مرید کے سامنے اپنا جبہ عطا فرمایا اور فرمایا 5ویں صدی میں ایک شہزادہ آئے گا، آقا علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، اور وہ کھڑے ہو کر کے کہے گا میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا۔ تو یہ جبہ جو میں نے دیا ہے نسلاً بعد نسلاً جو بھی ان کے دور میں موجود رہے وہ پیش کرے اور کہے آپ کے شیخ جنید بغدادی نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ہی ان کے آنے کی بشارتیں سنائی گئیں۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ویسے ہی رہا جیسے آقا علیہ السلام کا معاملہ رہا، لیکن برابری مت سمجھ لینا کہ برابری کی طرح ہے، نہیں۔ میرے آلات نے بڑے اچھے انداز سے فرمایا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا ہے میری جان جلوے زیبا تیرا۔ تو آقا پہلے تو ایک بات سمجھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ کیا حضور کا سایہ ہوتا تھا کہ نہیں؟ زور سے بولو نا یار، حضور کا سایہ ہوتا تھا؟ حضور کا سایہ ہوتا تھا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سنی اپنا عقیدہ تو بتاتا ہے، خدا کا شکر ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا، دلیل ہو چاہے نہ ہو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضور کا سایہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دلیل سن لو، سائنسی اعتبار سے بھی سن لو اور حدیث کی روشنی میں بھی سن لو۔ دیکھو یہ 2 ہائیلوجن لگے ہوئے ہیں، ہائیلوجن دیکھیے آپ، اس سے روشنی نکل رہی ہے، آپس میں ٹکرا رہی ہے ایسے۔ جب روشنی ٹکرا رہی تو کیا سایہ ہوتا ہے ان کا؟ ارے بولیے نا ہاں یا نا؟ سایہ ہو رہا ہے کیا؟ سایہ ہو رہا ہے کیا؟ کہا یہ روشنی نکلی ہے، روشنی نکلی ہے، روشنی آپس میں ملے تو سایہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا چاند سے بھی ایک روشنی نکلی ہے، سورج سے بھی ایک روشنی نکلی ہے۔ کہا جب یہ روشنی نکلی ہے تو کس سے مل رہی ہے؟ کہا اس روشنی سے مل رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سراپا نور بنایا ہے۔ میرا نبی تو سراپا نور ہے، جب نور سے نور ملے تو سایہ نہیں بنتا۔ تو کہا چاند بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے، اور میرے نبی کا پورا وجود نور ہے، اور جب نور نور سے ملتا ہے تو اس کا سایہ کبھی نہیں ہوتا ہے نا، کبھی سایہ نہیں ہوتا۔ تو سایہ کا کوئی معاملہ نہیں رہا۔ ایک چیز اور، ایک دوسری بات اور، یہ آپ چشمہ دیکھیں، سفید چشمہ ہے۔ میری بات آپ لوگ کے سمجھ میں آ رہی ہے نا یار؟ ہاں اگر آ رہی ہے تو ایک بار اور سبحان اللہ بولو نا یار۔ سبحان اللہ بتاتا ہے کتنا سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اگر زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے، اچھا سمجھ میں آ رہا ہے تو بول کے بتاؤ تو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ باؤنس ہو جائے۔ مسئلہ کیا ہے، ہمارے لوگ، ہم لوگ کراماتی لوگ ہیں، کرامت سننا چاہتے ہیں، کرامت سننا چاہتے ہیں۔ غوث پاک کی کرامت کتنی بتائیں یار؟ سب سے بڑی غوث پاک کی کرامت ہے کہ ہم سننی ہے نا۔ کوئی بھی وہابی غوث پاک کی کرامت میں رہتا بھی نہیں ہے نا، اگرچہ ان کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے غوث پاک کی کرامت، اگرچہ کچھ ایسی بھی کرامت لکھ دی ہے کہ گفتگو کریں گے تو ہمارے عقیدے ثابت ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے۔ تو بتانا چاہ رہا تھا یہ میں کہ چشمہ دیکھیں آپ کانچ لگوا لیں گاڑی میں، ادھر سے روشنی آئے، ادھر روشنی جائے، ادھر کی روشنی ادھر جائے۔ سفید کانچ ہوتا ہے تو روشنی آر پار جاتی لیکن سایہ نہیں ہوتا۔ سفید کانچ ہو تو آر پار روشنی آتی ہے، سایہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہیں پہ اگر کانچ کالا ہو جائے، کالا چشمہ لگا لو آپ، دھوپ میں ایسے دکھاؤ تو روشنی پڑے گی، ادھر سایہ بن جائے گا، ادھر سایہ بن جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو انسان اندر سے کلیئر نہیں ہوتا، اس پہ جب روشنی پڑتی ہے تو اس کا سایہ ہو جاتا۔ ارے میرا نبی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کلیئر اور صاف و شفاف بنا کر کے پیدا فرمایا۔ خود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا امام کہتا ہے ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ارے نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو۔
ہے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں. تو اب حضور کی زندگی کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھے؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تن نے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا ہے میری جان جلوہ صاحبہ تیرا. تو کہا کیسا دیکھا؟ تو کہا پہلی بات تو یہ کہ جیسے حضور کے آنے سے پہلے حضور کی خوشخبری سنائی جاتی رہی، ایسے حضور غوث پاک کے آنے سے پہلے حضور غوث پاک کے آنے کی خوشخبری سنائی جاتی رہی. ایسے ہی حضور غوث پاک جب پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کے موقع پر انہوں نے اپنی ولایت کا اعلان فرمایا، جس انداز میں جب میرا نبی پیدا ہوا تو اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. ایسے حضور نے نبوت کا اعلان فرما دیا. آپ کہیں گے کیسے فرمایا؟ تو سبھی کو معلوم، دیکھو حدیث پاک ہے، حدیث پاک شواہد النبوہ کے اندر علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا، یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، حوالہ پھر دیکھے شواہد النبوہ کے اندر علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا، فرماتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سجدے میں تھے آقا علیہ السلام، اور آپ کی زبان سے کلمات نکل رہے تھے، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر نبی نہیں ہوتے تو امت کہاں سے ہوتی؟ نبی نہیں ہوتے تو امت کہاں سے ہوتی؟ تو میرے نبی نے فرما دیا اے اللہ مجھے میری امت دے دے. تو آقا نے فرمایا جب یہ لوگ میری امت ہیں تو جب امت موجود ہے تو جو پیدا ہوا ہے وہ نبی بن کر کے پیدا ہوا ہے. اسی لیے حالات فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں آقا علیہ السلام. ہاں یہ بولیے بریلی شریف، زور سے بولیے نا آپ ایک بار. بریلی شریف ہے، رہے گا قیامت تک. سمجھ رہے نا؟ مرکز ادھر کے چکر ادھر کے چکر میں پڑھنے وڑنے کا نہیں. بریلی سے جس کا ہم دیکھنے میں آئے تجربہ شاہد ہے، جو بریلی سے لگا رہا اس کا عقیدہ مضبوط رہا ہے، اور بریلی کی بغاوت نے آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. سمجھ رہے نا؟ اس لیے بریلی سے اعلیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ایسی سی باتیں لکھ دی ہیں کہ ہم پڑھ لیتے معلوم ہو جاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ورنہ نہ جانے ہم لوگ کہاں پڑے ہوتے. ہم کو سمجھ میں نہیں آتا حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. یہ تو حق اگر باطل سمجھنا ہے تو اب ٹینشن لینا ہی نہیں. امام احمد رضا کا ذکر کرو، چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ لینا کہیں اور والا ہے، چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا کہ آقا علیہ السلام والا ہے. یہ امام احمد رضا کو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بنا دیا. اچھا یہ کسوٹی کیوں؟ یہ کسوٹی کیوں؟ تو یاد رکھو حضور کی بارگاہ میں جن لوگوں نے بھی عقیدت کا نذرانہ جیسا پیش کیا، اللہ نے صلہ بھی ویسے ہی عطا فرمایا، صلہ بھی ویسے ہی دیا. سب سے پہلے عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے والے حضرت ابراہیم کیسے پیش کرتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ایک رسول کو بھیج دے، اے اللہ ایک رسول کو بھیج دے. ساتھ میں اسماعیل بھی موجود ہے، آقا علیہ السلام کے آنے کی دعا مانگ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرے، اللہ بھیج دے، اے اللہ بھیج دے، اے اللہ بھیج دے، اے اللہ بھیج دے. جب حضور آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا محبوب حضرت ابراہیم اور اسماعیل یہ آپ کے آنے کی دعائیں کرتے رہتے تھے، اب ان کو بدلہ دینے کا وقت آ گیا. تو آپ اپنی امت کو حکم دے دو کہ جب جب نماز میں آپ پہ درود پڑھیں گے تب ابراہیم اور ان کی اولاد کو بھی درود پڑھنا پڑے گا، تب درود پڑھنا پڑے گا. جیسی عقیدت ہے ویسا اللہ نے صلہ بھی عطا فرمایا. تو حضرت ابراہیم کو یہ صلہ ملا. اور آگے بڑھو، ایک اور دیتا ہوں مثال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے، مبشرم برسول من بعد، کہتے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک رسول کی خوشخبری سنائی. کون سے رسول؟ کہا جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. کہا آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور اس امت کا نبی بننے کی تمنا حضرت موسیٰ نے کی. اللہ نے فرمایا نہیں یہ امت میرے محبوب کی امت ہے. موسیٰ نے کہا مولا اگر نبی نہیں بنانا تو کم سے کم امتی بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ سارے نبی ہمارے نبی کے امتی ہیں لیکن ظاہری طور پر یہ منظور نہ ہوا.
لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خالی آنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چن لیا کہ قیامت کے قریب جو نبی میرے نبی کی شریعت کی ترجمانی کے لیے جائے گا وہ وہی ہوگا جو عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتا رہا ہوگا، وہ ہے جسے عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا۔ ایسی عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، ویسے ہی صلہ دے دیا گیا۔ اور آگے بڑھو، غوث پاک، غوث پاک کہا غوث پاک کا کیا معاملہ؟ تو کہا غوث پاک کا معاملہ ایسا ہے کہ غوث پاک ہر 11 تاریخ کو حضور کے نام سے نیاز دلاتے تھے۔ کس کے نام سے؟ ہمارے نبی کے نام پہ نیاز دلاتے تھے۔ آقا علیہ ہر 11 تاریخ نیاز دلاتے تھے۔ یہ پگلا ہوتا تو بولتا کون سی حدیث میں آیا کہ 11 ہی کو دلانے کا؟ کون سی حدیث میں آیا 11 کو دلانے کا؟ بے پاگل، فاتحہ دلانے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ اگر اصول فقہ کی روشنی میں گفتگو کریں گے تو بتائیں گے، ایک موقت ہوتا ہے، ایک مطلق ہوتا ہے۔ یہ حکم مطلق ہے، موقت کیسے کر دیا تو نے؟ نماز کے لیے وقت متعین کیا گیا ہے، روزے کے لیے وقت متعین کیا گیا ہے، درود پڑھنے کے لیے تھوڑے نہیں، نیاز دلانے کے لیے تھوڑے نہیں، جب چاہو تب دلا سکتے ہو آپ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 11 تاریخ کو نیاز دلاتے تھے، ہر 11 تاریخ کو نیاز دلاتے رہے، دلاتے رہے، دلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے دل میں بات ایسی ڈالی کہ جب آپ پردہ فرما گئے تو وہی نیاز جو حضور کے نام سے کرتے تھے، آج دیوانہ جب بھی 11 تاریخ کو نیاز کرتا ہے تو وہ نیاز بڑے پیر کی طرح منسوب کر دیتا ہے۔ اتفاق ایسا کہ 11 اگرچہ الگ الگ اقوال ہیں لیکن 11 تاریخ کو حضور غوث پاک پردہ بھی فرما گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا۔ کہا احمد رضا خان کو کیا صلہ ملا؟ کہا پوری زندگی جب بھی بات کرتا رہا ہے مدینے والے کی بات کرتا رہا ہے، تو مدینے والے نے یہ صلہ دے دیا، اے احمد رضا جب تمہارا ذکر ہوگا چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ لینا یہ ان کی قبیل سے جن کو مسجدوں سے اٹھا کر کے باہر پھینکا گیا تھا، اور چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا اے احمد رضا یہ تمہارا ہی نہیں بلکہ ہمارا وفادار ہے جو مسکرا رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام، اور اسلام کسی کا قرض رکھتا وقتا نہیں ہے۔ آپ قربانی دو فوراً صلہ دے دیتا، قربانی دو فوراً صلہ دے دیتا۔ اسلام کا یہ سب سے زبردست فارمولہ ہے، 1 2 تو 10 دیتا ہے، کبھی 100 دیتا ہے، جتنا چاہو اتنا لے لو یار۔ اسلام کسی کی قربانی کا جو ہے نا بقایا نہیں رکھتا، فوراً دے دیتا ہے صلہ۔ جس کا بقایا رکھتا ہے وہ کوئی اور ہے۔ کہا کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، لیکن جس کا احسان روز محشر اس کا بدلہ اللہ چکائے گا وہ کوئی اور نہیں ہے، صدیق اکبر، وہ تمہاری ذات ہے۔ سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے۔ تو اسلام جو ہے ہمیشہ قربانی تو مانگتا ہے لیکن صلہ بھی بہت دیتا ہے، پہلے آزماتا ہے لیکن خوب دیتا ہے، خوب نوازتا ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے، اسلام کی فطرت ہے۔ ایک چیز اور بتائیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان۔ اب بتاؤ حضور غوث پاک نے کتنی شادیاں کی؟ مجمع میں سے کوئی بولے کتنی شادیاں کی؟ 4۔ حضور غوث پاک نے کتنی شادیاں کی؟ 4۔ ٹینشن میں آ گئے؟ ایک زمانے سے جشن غوث الورا میں بیٹھنے والے ٹینشن میں آ گئے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹینشن میں آ گئے کہ 11 وہ میرے نبی نے کی ہیں، وہ آقا علیہ السلام کا اختیار ہے، کسی اور کو اجازت نہیں 4 سے زیادہ کرنے کی بیک وقت۔ کہا غوث پاک نے کتنی شادیاں کی معلوم؟ پہلے تو حضور غوث پاک شادی نہیں کر رہے تھے، آپ نے شادی نہیں کی، لیکن ہمارے نوجوانوں کی طرح تھوڑے نہیں کہ بولتے ہم شادی نہیں کریں گے، برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے غوث پاک شادی اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ کہیں تبلیغ دین کے لیے نقصان نہ ہو جائے، گھر والوں کو ٹائم دینا پڑے گا، باہر والوں کو ہم کیسے ٹائم دیں گے، دین کی تبلیغ کیسے کریں گے، اس لیے شادی نہیں کر رہے تھے۔ 51 سال کی عمر ہو گئی، آپ فرماتے پہلے تو شادی کرنے کا من نہ تھا، لیکن جب اللہ نے کرم فرمایا تو 1 2 نہیں بلکہ 4 نکاح کیے۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، اور 4 بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دو کا معاملہ نہیں رکھا، 4 بیویوں سے 49 بیٹی اور بیٹیاں حضور غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمایا۔ 20 بیٹے تھے آپ کے، 29 بیٹیاں تھیں۔ کتنے؟ پھر نہیں سنے، کتنی شادیاں کی؟ اور تو بولو نا یار، کتنی شادیاں کی؟ ہاں 4۔ یہ 4 انگلیاں 1 انگوٹھا ہے، تو 4 بیویاں 1 شوہر۔ یہ انگوٹھے بھی بتاتے، انگلیاں بھی بتا رہے کہ 4 سے کرنے کی اجازت ہے۔
اور وہ لوگ ٹینشن لیتے ہیں کہ 4 کرے کہ نہ کرے، جو نہ جانے کہاں کہاں منہ مارتا ہوا پھرتا رہتا ہے، وہ ہمارے اسلام پہ انگلیاں اٹھاتا ہے پاگل کہیں کا۔ اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم اسلام کی حکمت کیا ہے، 4 شادیوں کا جو نظام دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ تاکہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہو، کوئی سہارا نہ ہو، اور آدمی کیپیسٹی رکھتا ہے کھلانے کی، تو کہا اس بیوہ سے شادی کر لے تاکہ وہ در در کی ٹھوکریں نہ کھانے پائے، وہ عزت کی زندگی گزارے۔ کہا ایک بچی ہے یتیم ہو گئی، کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک شخص ہے جو شادی شدہ ہے لیکن کیپیسٹی ہے کھلانے پلانے کی، تو کہا اس یتیم سے شادی کر لے تاکہ اس کی زندگی اجیرن نہ ہو جائے بلکہ اس کی زندگی شرافت اور عزت والی ہو جائے۔ یہ سب مقاصد ہیں چند شادیاں کرنے، لیکن ہم لوگوں نے مقصد کو دیکھا ہی نہیں۔ جہاں آدمی دوسرے کا پلان بناتا ہے، اچھا ایک چیز اور ہمارے وبا چل پڑی ہے، 50-60 سال کا آدمی ہے، انتقال ہو گئی اس کی بیوی کا، تو دوسری شادی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کرتا ہے تو ڈائریکٹ بولتے بڈھے کو شرم نہیں آتی، یہ جملہ رہتا ہے۔ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کا مقام ہے یار۔ سوچو آپ 50-60 سال کا ہے، وہ شادی کرنے سے آپ روک رہے ہیں۔ اگر وہی آدمی جاتا چپکے سے زنا کر لیتا تو بولتے ہاں ٹھیک، اچھا کیا۔ 45 سال کی خاتون شوہر کا انتقال ہو گیا، شادی کرنے کا ذہن نہیں بن رہا ہے، کرنے کا ارادہ بھی بناتی ہے تو اس کا بیٹا بولتے ہیں اماں مجھے تو دیکھو، میں بڑا ہو گیا، میری شادی کی نہیں، میری شادی کی فکر نہیں ہے، آپ اپنی شادی کی فکر گئی۔ تو ایک شرعی مسئلہ سن لے، سننے کے موڑ میں آ گئے کہ نہیں؟ اگر آئے تو ایک بار اور جنت میں لگاؤ نا یار اپنا ہرا ہرا درخت یار۔ جی سنیں، شادی کرنا ہم تو خالی یہی سنتے ہیں ہمیشہ، سنت ہے سنت ہے سنت ہے۔ شادی کرنا فرض بھی ہے۔ شادی کرنا کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مکروہ بھی ہے، جرم بھی ہے۔ لو آپ کہیں گے مکروہ بھی ہے کیا؟ آپ نے کہا ہاں مکروہ بھی ہے، جرم بھی ہے۔ آپ ٹینشن میں آ رہے ہیں حضرت ہم تو سنتے تھے نکاح من سنتی، نکاح کرنا حضور کی سنت سے ہے۔ آپ تو نرالے آدمی نکل رہے ہیں یار، نرالی بات کر رہے ہیں۔ میں نرالی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نے شریعت سنی نہیں۔ شریعت اگر سنتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ نکاح کرنا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جرم بھی ہے، مکروہ بھی ہے۔ 5 چیزیں سننے کے موڈ میں ہے؟ اگر ہے تو ایک بار اور بولو یار۔ ورنہ ہم لوگوں کی عادت کیا، ہم لوگ لفاظی کم کرتے ہیں، لفظوں سے کم کھیلتے ہیں، بلکہ مواد زیادہ دیتے ہیں، میٹیریل زیادہ، معلومات زیادہ ہونی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ سیکھنے میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مختوم ایک چھوشا حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، انہوں نے لطائف اشرفی میں لکھوایا علامہ نظام الدین کے حوالے سے، فرماتے جو ایک مسئلہ شریعت کا سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نفل نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے مسئلے آپ نے سیکھے ہیں، اپنے بارے میں سوچنا جا کر کے۔ بتایا نا شریعت نے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے، بڑی آسانی۔ جی ہم لوگ کبھی کبھی سفر کر کے آتے ہیں، پوچھتے مولانا صاحب تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا تکلیف ہوگی بھائی، دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جب آدمی راستہ چلتا ہے تو دکھتا ہے کہ دنیا میں چل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کے راستے کو آسان کر رہا ہوتا ہے، وہ جنت کا راستہ ہے یار، جنت کے راستے میں کیا تکلیف ہوگی یار؟ سب سے آسان تو وہی ہے، پل سے راست سے جاؤ تب بھی ٹینشن نہیں ہوتا ہے نا۔ ہاں ایمان اگر گڑبڑ ہے تب وہاں سمجھ میں آ گیا وہ ٹھیک وہ ٹھیک، تو جہنم کہے گی ادھر ٹھیک، سمجھے کہ نہیں؟ وہاں پہ ٹینشن ہو جائے گا۔ ہاں سنیں، نکاح کرنا کبھی کیا ہے؟ فرض۔ زور سے بولیے کیا ہے؟ زور سے بولیے کیا ہے؟ فرض۔ مثال پہلے تو اس کے بعد سمجھاؤں۔ ایک آدمی ہے جو بہت زبردست کھانے کا عادی ہے، ایک روٹی میں اس کا کام نہیں چلتا، اگر ایک روٹی کھائے گا تو بھوکوں مر جائے گا، تو بتائیے دوسری روٹی کھائے کہ نہ کھائے؟ ارے بولیے نا یار، دوسری روٹی معلوم ہے 2 روٹی میں پیٹ نہیں بھرا، پھر تیسری کھائے کہ نہ کھائے؟ اور تیسری روٹی میں پیٹ بھر گیا، اب 4 روٹی اتنا بھوکل نہیں ہوگا، بسم اللہ بڑا ہو گیا، 4 روٹی میں تو پیٹ بھر ہی جائے گا۔ کہا 4 روٹی میں پیٹ بھر جائے، کہا ایک تھالی میں پیٹ نہیں بھرا دوسری لے 4 تھالی تک وہ کھا سکتا۔ مثال دے رہا ہوں، خالی کھانے میں بدلے جانا، ورنہ کھانے کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اگر معلوم ہے کہ ہم کو تکلیف ہو جائے گی، یقین سے معلوم ہے تو کھانا حرام ہے، پھر مفتیان کرام علماء موجود ہے، اور اگر یقین سے معلوم ہے تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف میں کھاتے رہو، خالی گمان ہے کہ تکلیف ہو جائے گی، کھانا مکروہ ہے، کبھی کبھی بولتے حضرت لیتے رہو، لو حضرت لو، ٹھیک ہے آداب میں سے ہے کہ آپ بولتے رہو، لیکن زبردستی مت کرو، پیٹ بھر گیا تو آگے مت کھلاؤ، ورنہ مکروہ ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا۔
تو کہا نکاح کرنا کبھی کبھی فرض ہے. کہا فرض کی مثال کیا ہوتی سمجھ لے پہلے. کوئی بھی چیز اس کے 100% معاملات ہوتے ہیں. اگر آدمی کا معاملہ، آدمی کی سچویشن، حالت اور کنڈیشن 100% اس جانب ہے کہ شادی نہیں کرے گا تو برائی کا ارتکاب ہو جائے گا، زنا کا ارتکاب ہوگا. تو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. اب بتائیے 55 سال کا بوڑھا ہے، جو بوڑھے ہوں گے بیچارے بڑے خوش ہو رہے ہیں، مولانا ہمارے فائدے کی بات کر رہے ہیں. مولانا آپ کے فائدے کی بات نہیں کر رہے ہیں، مولانا دین کے فائدے کی بات کر رہے ہیں. اس سے گناہ کا دروازہ بند ہوگا، اچھا معاشرہ بنے گا. سمجھے آپ 50-60 سال کا آدمی ہوتا ہے، بیوی کا انتقال ہو جائے، اب ایسے ٹائم پہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے پوچھو، کیفیت وہ بتائے گا، سچویشن کیا ہے اس کی وہ بتائے گا، کیفیت کیا ہے وہ بتائے. اگر وہ بتاتا ہے کہ نکاح نہیں کروں گا تو زنا کا ارتکاب ہو جائے گا تو نکاح کرا دیجیے آپ. اب نکاح کرانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ فرض ادا کروا رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ ہیں؟ اب 55-60 سال کا بوڑھا رہتا ہے تبھی یہ مسئلہ آتا ہے. بچے کیا بولیں گے، ابا تم کو شرم نہیں آتی ہیں؟ 35 سال کا میں ہو گیا، میری شادی کی فکر نہیں کرتے آپ. ارے بابا کما جا کے نا بالغ ہو گیا، کرنا شادی. باپ کے اوپر فرض ہے کیا تیری شادی کرنا؟ کما کے لا کے دے، نہ کرے گا شادی. پوری زندگی اتنا بڑا کر دیا کھلا کھلا کر کے، اب بھی شادی کے بھی چکر میں ہے کہ ابا ہی شادی کر کے دے. نہیں یار، میری بات کا برا مت ماننا، حقیقت یہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نکاح کرنا کبھی کبھی فرض ہوتا ہے. اب واجب کی صورت کیا ہے؟ وہ علماء ہیں، ظن غالب ہو جائے، بڑا علمی گفتگو، علمی مقام ہے، علمی گفتگو ہوگی، زیادہ گہری آپ لوگوں سے شاید ہو سکتا ہے باؤنس بھی ہو جائے. نکاح کرنا جرم بھی ہے، اس کی صورت بتا دیتا ہوں، خالی بتا دوں نا. ارے بولیے نا یار. منڈی ہلاتے ہیں ایسے ایسے، اتنی بڑی منڈی ہے، معلوم ہے جو حدیث میں آیا نا، جو چپ رہا نجات پائی. وہ گالی دینے سے چپ رہا تو نجات پائی، برائی بولنے سے چپ رہا وہ نجات پائی. اچھی چیزوں کا بولنا ثواب ہے، تو اچھی چیزیں منڈی مت ہلائیں، زبان ہلائیں، تاکہ زبان بھی گواہ ہو جائے مولا کہ مولانا اچھی بات بول رہے تھے، میں تصدیق کر رہا تھا. ہمارا نا اچھی بات پہ بولا کریں. سمجھ میں آیا نا؟ تو اتنی جرم ہے نکاح کرنا. کب جرم ہونے کی مثال کیا ہے؟ ایک حق ہوتا ہے جو صرف شوہر ادا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ شادی شدہ لوگ سمجھ گئے، اور آج کے دور میں بچے بھی بڑے بالغ ہوتے ہیں، میرے خیال سے وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک حق ایسا ہے جس کو صرف شوہر ادا کر سکتا ہے، دوسرا ادا نہیں کر سکتا. اگر دوسرا ادا کرے گا، اگر اسلامی حکومت ہوتی، شادی شدہ ہوتا تو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جاتا، اور کنوارا ہوتا تو کوڑے لگائے جاتے اس کو. وہ ایسا حق ہے جس کو صرف شوہر ادا کر سکتا ہے. کہا اگر کچھ آدمی کی کیپیسٹی یہ ہوتی ہے کہ ادا نہیں کر سکتا، وہ میٹھا آدمی ہے. میٹھا سمجھتے ہیں؟ نہ ادھر والا نہ ادھر والا، بیچ والا، نہ ادھر والا نہ ادھر والا، بیچ والا. صلح کلی بھی ویسا ہی ہے، بالکل بیچ والے کی طرح. میں یہ مثال حدیث سے میں نے نکالی ہے. آقا نے فرمایا منافق کی مثال ایک دم وہی بکری کی طرح ہے، جو ادھر جا کے فائدہ اٹھائے، ادھر آ کے فائدہ اٹھائے. صلح کلی کا معاملہ نہیں ہے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی سب چل رہا ہے. لیکن الحمدللہ ہم لوگ تو وہ بریلوی ہیں جن کے بریلویت پر ٹھپا لگا ہوا ہے، ٹھپا لگا ہوا ہے. جب بھی بولی بولتے ہیں ہم اپنی نہیں بولتے، جب بھی منہ کھولتے ہیں بریلی کی بولی بول دیں. سمجھے نا؟ بریلی کی بولی بولنے میں عافیت ہے، ورنہ تانا بوانا گنگوں میں پہنچو گے نا تو مکے سے بھی گنگو تلاش کرو گے. اور جب بریلی کی بولی بولو گے تو بریلی میں رہو گے، یہی بات کرو گے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. سمجھے نا؟ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو جرم ہے، تو وہ میٹھا آدمی ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کر پائے گا، اب اس کے لیے نکاح کرنا جرم ہے. اسی لیے بتا دینا چاہیے ابا سے، ابا میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے. کلیئر بتاؤ نا، شرما کیوں رہے ہو؟ کیوں عورت کی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ اب آپ کہیں گے یہ بیماری ختم کرنے کے لیے کیا پڑھنا پڑے گا؟ ایک صورت بتا دے رہا ہوں، ہمارے یہاں چل پڑی ہے وبا. بولتے ہیں حضرت جب مچھ ہو تو یہ مچھ مردوں کی نشانی ہے. اگر یہ مردوں کی نشانی ہوتی نا تو حضور مچھ بڑھانے کا حکم دیتے، کیونکہ جتنا بڑھاؤ گے اتنی مردانگی بڑھے گی. صحیح ہے کہ نہیں؟ جتنا بڑھاؤ اتنی مردانگی بڑھے. آقا نے فرمایا مونچھ پست کراؤ. ہمارے شریعت نے محدث کبیر کے والد نے، آلات کے خلیفہ نے لکھا ہے، ایک روایت میں منڈانا بھی آیا ہے، کسی نے کلیئر کر دیا تو بھی چلے گا، لیکن ایک روایت میں آیا ہے زیادہ تر پست کرانا آیا، چھوٹی کرانا آیا. تو کہا پھر کیا ہے مردوں کی نشانی؟ تو کہا مردوں کی نشانی وہ ہے جو چہرے پہ مصطفیٰ کا نور ہے. نور جس کے چہرے پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مضبوطی جو ہے مردانگی میں اسے عطا فرما دیتا ہے. سمجھ رہے نا
جو کلیئر ہوتا ہے نا وہ میٹھا ہونے کے چکر میں رہتا ہے، اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، 2-4 نسلوں کے بعد گڑبڑا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے مردانگی بچانا ہے تو یہ لے کے آؤ۔ اب تو یہ وہ لوگ بھی لے کے چل رہے ہیں، پھینکو بھی لے کے چل رہا، سمجھے کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جب اتنا سمجھ لیں مسکرا دیا یہی کافی، ایک بار سبحان اللہ بولو، بات آگے بڑھاؤ یار۔ تو حضور غوث پاک نے کتنے نکاح فرمائے؟ زور سے بولو۔ آج اگر کوئی مولانا صاحب چاہو تو یہ دوسری شادی کے بارے میں سن لے، ابے مولانا نہیں پاکھنڈی ہے وہ، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی سچویشن وہ جانتا ہے کہ میرا پیٹ ایک سے نہیں بڑھ رہا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کوئی دیندار آدمی ہے دوسری طرف شادی کے، یہ اس سے مت سمجھنا کہ میں اس کے لیے بول رہا ہوں اس کے لیے بول رہا ہوں، جو شریعت ہے وہ ہے۔ حضور غوث پاک نے 51 سال کی عمر میں جب شادی کی ہے تو ایک نہیں 4 نکاح فرمائے، اور اللہ نے ایسا کرم کیا کہ 20 شہزادے عطا فرمائے اور 29 شہزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے آپ کے اوپر حضور غوث پاک میں۔ اور اب 20 بچے 29 شہزادیاں ہو جائیں تو آدمی ٹینشن میں ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بولتے کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، کیسے رکھیں گے، کیا پڑھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ارے یار کھلانا پلانا یہ کرنا وہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام خالی ہیلا لگانا ہے، بہانے لگانا ہے۔ میرا مولا جب وہ اولاد سے ہم کو نوازتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اولاد ہوتی ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو لکھوا دیتا ہے۔ حضور غوث پاک کیا رہے دیکھو نا، حضور غوث پاک کا شہزادہ جہاں جاتا ہے سکہ راج الوقت ہو جاتا ہے۔ 20 بیٹے اور بیٹیاں ہمارے یہاں اگر 29 دیکھو 29 بیٹیاں غوث پاک کی، 29 بیٹیاں، یہاں تو 2-4 بیٹیاں ہو جاتی ہیں تو لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان۔ اور ایک چیز اور بتا دے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست خطیب، آپ کا جب خطبہ ہوتا تقریر فرماتے تو زبردست تقریر ہوتی ہے۔ ایسی تقریر کی سوچو جس تقریر کے محفل میں میرے نبی تشریف لے آئے، سمجھ لینا کہ وہ تقریر کتنی دمدار ہوگی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ آپ کے سامنے موجود ہیں، بہجت الاسرار کے اندر آیا، حضور غوث پاک تقریر فرما رہے ہیں۔ تقریر فرماتے حضور غوث پاک دونوں ہاتھ کو باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ کو باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے دونوں ہاتھ کو باندھ کر کے حضور غوث پاک، سارے لوگوں نے حضور غوث پاک کو دیکھا کہ کیوں کھڑے ہو گئے۔ آپ جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گئے۔ جب آپ بیٹھے، میری طرف توجہ رکھ کے، سرکار آ رہے کیا؟ آ رہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں کافی دیر سے آپ مجھے سماعت کر رہے ہیں، حضرت کو جو نسبت ہے